الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آدم الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات ذات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششدہات. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت مہمانان گرامی، شرکائے مصطفی اجتماع اور ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ہال میں جتنی گنجائش ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، تو جو لوگ سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر اندر گنجائش ہوتی تو ہم ضرور آپ کے لیے جگہ فراہم کرتے. تو نیچے ہال میں، اوپر اور باہر ہال میں یہ جتنی بھی جگہیں آپ کے لیے بنائی گئی ہیں وہاں آپ سکون کے ساتھ تشریف رکھیے گا. مجھ سے قبل مبلغین نے آپ کے سامنے خوبصورت باتیں کی ہیں اور تھوڑے وقت کے لیے میں بھی آپ سے مخاطب ہوں. اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو ہدایت سے کبھی بھی محروم نہیں رکھا. اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے، تو قافلہ انسانیت کبھی بھی ہدایت سے محروم نہیں رہا. دوسری بات کہ اللہ جل شانہ نے انسان کی فطرت کے اندر ہدایت کے چراغ روشن کیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہا ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں دکھائی. خیر اور شر کی راہیں حضرت انسان کو اچھی طرح معلوم ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اس کو ہدایت کا چراغاں نصیب کیا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ برائی کیا ہے. اس کی طبع میں، اس کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے اور یہ اچھی طرح سے آگاہ ہے. حضرت وابصہ بن معبد الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن عزم کیا کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے خیر اور شر کے بارے میں پوچھوں گا اور میں کوئی بھی امر ایسا نہیں ہے جو معلوم نہیں کر لوں گا. تو میں اس غرض سے حضور کی مجلس میں پہنچا. ہجوم عاشقاں تھا، لیکن اس دن میری طلب بھی سوا تھی. میری آرزو تھی کہ میں حضور کے قریب جا کے بیٹھوں اور میں حضور سے خیر اور شر کے امور کے حوالے سے ایسی جامع باتیں سنوں کہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے. تو لوگ حضور سے سوالات پوچھ رہے تھے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جواب مرحمت کر رہے تھے. تو میں بھی آگے بڑھا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ ادنو یا وابصہ.
وہ آپ سب میرے نیڑے آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ. تو کہتے ہیں میں حضور کے قریب ہو گیا. تو حضور کا درائے رحمت جوش میں تھا، تو فرمایا وابسہ اور قریب آ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں اور قریب آ گیا. حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے فرمایا کہ وابسہ اور نیڑے آ جائے. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب میں اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھ سے پوچھا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور آپ خود ارشاد فرمائیں. تو میں نے کہا کہ آپ ارشاد کریں. تو آقا کریم نے فرمایا تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے، یہی تمہارا سوال ہے نا. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. کہا واپسہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں؟ تو میں نے اس کی حضور آپ بتائیے. فرمایا تم خیر و شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، یہی سوال ہے جی حضور میرا یہی سوال ہے. حضرت وابسہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی انگلیوں کو جوڑا اور میرے سینے پہ مارا اور فرمایا استفت قلبک استفت نفسک، اپنے اندر سے پوچھو، اپنے دل سے فتویٰ لو. یہ دل ہی بتائے گا، یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے جو تمہیں بتا دے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. تو اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے یہ انسان کی طبع میں، انسان کی فطرت میں چیز رکھی گئی ہے. جب دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانے لگتے ہیں تو اندر سے ضمیر آواز دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. جب کسی کا حق غصب کرنے لگتے ہیں، جب کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے لگتے ہیں تو اندر سے ضمیر آواز دیتا ہے، اندر سے فتویٰ آتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. تو یہ انسان کی طبع کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا چرانہ رکھا ہے. اللہ نے ہدایت سے حضرت انسان کو محروم نہیں رکھا. اور یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے، انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، جو ہدایت کا نتیجہ ہے. اور سب سے بڑی دولت جو آخرت میں حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا. تو ہدایت کا نصیب ہو جانا اور خیر کا مل جانا یہ بہت بڑی دولت ہے. اب یہ مجھے بھی معلوم ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اچھائی کیا ہے، اور ہم اچھی طرح سے اس سے آگاہ ہیں کہ برائی کیا ہے. تو میرے سے قبل مبلغین نے جو خطابات کیے اس میں جن امور کی طرف آپ کی توجہ دلائی تو کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جس سے آپ پہلے سے آگاہ نہ ہو یا اتفاق نہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر اس کو بیان کرنے کا مقصود کیا تھا. میں اگر کسی امر پر آپ کو آگاہ کرتا ہوں یا بات کروں گا تو آپ وہ ساری باتیں پہلے ہی سے سن چکے ہوں گے. تھوڑا سا انداز مختلف ہو سکتا ہے. وہ کیا کہا تھا سیف زلفی نے کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. تو انسانی فطرت کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اہتمام کیا گیا، انبیاء کو بھیجا گیا اور انہوں نے وہ جو خیر اور ہدایت کا نور سینوں میں رکھا تھا اس کو اجال دیا، اور اس جو مبہم چراغاں تھا اس کو جو ہے وہ واضح انداز میں دو ٹوک انداز میں بیان کیا. پھر نبیوں کی تعلیمات کو مسلمین میں مبلغین میں قیامت تک یہ سلسلہ جاری رکھا، جو ہے وہ ترویج و اشاعت میں لگے.
یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ حضرت انسان کو مسلسل تواصع کے ذریعے سے ہدایت پہ قائم رکھا جا سکتا ہے، اور اس کو مسلسل وصیت سے اور مسلسل تلقین سے اور مسلسل آگہی سے اس کو خیر پر قائم رکھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کہ آپ تواصع بالحق کے عمل کو جاری رکھیں۔ اور جب کسی معاشرے کے اندر لوگ وصیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، خیر کی بات بتلانا چھوڑ دیتے ہیں، تلقین چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، ان معاشروں کی اخلاقی اقدار ختم ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے صالحیت کے چراغ بجھ جاتے ہیں، اور وہ معاشرے انسانوں کا ایک انبوہ ہوتے ہیں اور بے ہمدم لوگوں کا ایک ہجوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خیر کی، حق کی، اچھائی کی تلقین کریں۔ استاد کی یہ ذمہ داری ہے۔ بچہ مسجد میں جاتا ہے تو امام خطیب یہ ذمہ داری نبھاتا ہے۔ تو ہر جگہ سے جب اس کو تلقین خیر کی جاتی ہے تو پھر وہ خیر کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ جو ہمیں تلقین کی گئی، تواصع بالحق کی، تو یہ شریعت کا مطلوب ہے، یہ اسلام کا مقصود ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آج کسی کو کہنے کا وقت نہیں رہا، کسی کو کہنے کا زمانہ نہیں رہا، تو ٹھیک ہے اپنے گھر میں کچھ چھاچ بجائے یہ چھلنی ہمیں کیا کر سکتے، اور ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سانو ہی لگے۔ تو یہ جو ایک تصور پیدا کیا گیا کہ سانو کی لگے، یا اپنے گھر میں کچھ چھاچ بجائے یا چھلنی بجائے، ہمیں کیا اس سے غرض، تو اس نے معاشرے کو برائی کا راستہ دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا کہ لوگ سفر پر گامزن ہیں اور بحری سفر ہے، اور کشتی میں لوگوں نے اپنی اپنی جگہ طے کر لی کہ یہ میری جگہ ہے اور یہ آپ کی جگہ ہے، اور ایک شخص اپنی ہی جگہ میں جو اس کے لیے مخصوص ہو گئی سراغ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، وہ اپنے حصے کی جگہ میں سراغ کر رہا ہے، اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، اس کو روکتے نہیں، تو پھر وہ تو ڈوبے گا ہی ڈوبے گا، تو یہ بھی سارے ڈوبے گا۔ تو اگر یہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ بھی بچ جائے گا اور ان کی جان بخشی بھی ہو۔ اور ارشاد کی حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص ظلم، برائی، گناہ ہوتے دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے، قوت بازو سے بنے، اور اگر اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اگر یہ صلاحیت بھی نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے۔ اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کی علامت۔ علماء نے لکھا کہ ہاتھ سے روکنا یہ ان لوگوں کا ذمہ ہے جن کے پاس قوت حاکمہ ہے، قوت نافذہ ہے۔ زبان سے بیان کرنا یہ علماء کی ذمہ داری۔ عوام الناس برائی سے ہٹ جائیں گے پیچھے اور ایسے شخص کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہم روز اپنے رب سے یہ عہد کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، یہ ہمارا عہد ہے جو ہر روز اپنے رب سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، مالک جو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہے، تیری شریعت کا باغی ہے، تیرے احکام سے روگردانی کرنے والا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق و ربط نہیں ہوگا۔ اور یہ ہمارا عہد نماز سے باہر بھی ہو اور اس کے رنگ ہماری زندگی کے اندر موجود ہوں تو پھر برائی کی حوصلہ شکنی ہو، اور معاشرے کے اندر برے کو کبھی بھی داد و تحسین کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے،
تو پھر حوصلہ شکنی ہوگی برائی کی اور خیر پھیلے گا۔ تو ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی کہ ہم لوگوں کو مسلسل خیر کی بات کرتے رہیں۔ فذکر ان نفعت الذکر، ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، نصیحت لوگوں کو فائدہ دیتی رہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتا لیکن دعوت دینے والے کو تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا، اور دوسرا مسلسل نصیحت کا عمل اثر انداز ہوتا ہے۔ روزانہ ایک قطرہ پتھر پہ بھی گرے تو ایک دن پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ جب آپ تسلسل کے ساتھ محنت کریں گے، لوگوں کے ساتھ ذاتی ربط رکھیں گے اور ان کو خیر دینے کے لیے جذبات سینے میں موجود رکھیں گے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اس کو خیر پر لانے کی کوشش کریں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف لے کر کے آئیں۔ معاشرہ خراب ہونے لگے تو اپنا کردار آپ کو ضرور ادا کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں آپ کو خرابی نظر آ رہی ہو وہاں پہنچ کر کے اس راستے کو روکنے کے لیے عملی جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کریں، اپنی اولاد کو خیر پر گامزن کرنے کی کوشش کریں، ان کی فکری تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی عملی تربیت میں بھی کوشاں رہیں۔ اگر والدین اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جائیں تو پھر اولادیں جو ہیں وہ خیر نہیں حاصل کر پاتی۔ اگر اچھے والدین بھی یہ ذمہ نہ لیں تو ان کی اولادیں بھی خراب ہو جاتی۔ اور اگر کوئی شخص کچھ کوتاہیاں بھی رکھتا ہے لیکن اس کی کوشش ہو اور وہ محنت کرے تو وہ اچھے نتائج حاصل کر پاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے، اس کے بعد پھر استاد اور معلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو خیر اور اچھائی پر گامزن کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ممبر و محراب کے جو وارثین ہیں، ان کے پاس جب لوگ آتے ہیں، چل کر آتے ہیں، وقت نکال کے آتے ہیں، تو آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ آپ کو وقت دیا گیا ہے، تو اس وقت کو غنیمت جانیں اور ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے تاکہ آنے والے کتنا وقت لے کر آئیں۔ آج تا حد نظر لوگوں کا اجتماع ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ باہر بازاروں میں بھی لوگ جمع ہیں، اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے لوگ وقت لگا کے، لوگ پیسہ خرچ کر کے اور اپنی مصروفیات کو ترک کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ان تک خیر کی باتیں زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے۔ دیکھیے، عمل میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ وہ کس کے دل کو موڑتا ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں وہ مالی کا کام جو ہے وہ بیج ڈال کر کے گوڈی کرنا اور پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ وہاں سے گلاب کیسے اگے گا، اس کی شاخیں ہری کیسے ہوں گی اور اس پر سرخ گلاب کیسے کھلیں گے، یہ مالی کا کام نہیں ہے، یہ ارض و سماوات کے مالک کا کام ہے۔ تو یار زمین کی کوکھ سے گلاب اگے تو یہ مالی کی ذمہ داری نہیں، اس کی ذمہ داری بیج ڈالنا ہے۔ تو دلوں کے اندر محبت رسول کی کونپلیں پھوٹیں، خشیت کے پھول کھلیں اور عمل کی زندگی پیدا ہو، تو کیا یہ میرے یا میرے کسی مبلغ کے بس میں ہے؟ قطعاً ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارا کام بیج ڈالنا ہے، اس کو پانی دینا ہے، پھر مالک چاہے تو اس سے گلاب پیدا کر دے، مالک چاہے تو اس کو جو ہے مختلف رنگوں سے مالا مال کر دے۔ اس لیے ہمارا یہ کام ہے، اور اس کو ہم ہر صورت کے اندر اور پوری حکمت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، لوگوں کے وقت کی قدر کرتے ہوئے لوگوں تک میسج اور پیغام پہنچائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساعت
لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا، اور جن مشکل اور کٹھن حالات میں میرے اور آپ کے آقا مولا نے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا، ہمیں تو جو ہے وہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں دیکھنا پڑا، برستے پتھروں کے سائے میں بھی پیغام حق دینا اور پھر ان کے لیے دعائیں مانگنا، یہ نبی رحمت کی زندگی کا ایک ایسا جلی عنوان ہے کہ طائف کے بازار آج بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ آج وہاں کفر نہیں، اسلام کے پھریرے لہراتے ہیں، یہ محمد عربی کے خون کا کمال ہے۔ ورنہ حضور علیہ السلام اگر ان کے لیے بد دعا کے لفظ بول دیتے تو یہ پہاڑ آپس میں جڑ جاتے اور ان کی ہڈیاں بھی نہ ملتی، لیکن میرے حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، الہی کرم کر وہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھر والی۔ تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا، مشکلیں سہنا، تکلیفیں، آلام، مصیبتیں، راستے کی سختیاں، تلخیاں، لوگوں کے تلخ رویے، سب کچھ گوارا کیا، لیکن لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ لیکن پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگ خود کشکول لیے حضور کی دہلیز پہ حاضر ہوئے اور خود جولی پھیلا کے کہتے ہیں حضور اس میں خیرات ڈال دی۔ محبت اور پیار اور الفت کا یہ عالم ہے کہ ایک نابینا بھی حضور کی خوشبو سونگھتے ہوئے وہاں جا پہنچتا ہے جہاں حضور جلوہ فرما ہے، اور کہتا ہے علمنی کما علمک اللہ، اللہ نے آپ کو جو سکھایا ہے کچھ خیرات میری جھولی میں بھی ڈالی۔ تو آئیے آج کی اس کانفرنس کے اندر، آج کے اس اجتماع کے اندر، آج کی محبت کی سجی ہوئی اس کہکشاں کے اندر ایک ایسی کہانی ہی آپ کو سناؤں اور اپنی گفتگو اختتام تک لے جاؤں۔ اس کہانی میں ہمارے لیے بہت زیادہ روشنیاں ہیں، سبق ہیں، اجالے ہیں، اور تواصل کا عمل اگر ہم اپنی نسلوں تک جو ہے وہ جاری رکھیں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ خیر اور برکت کے راہ اور راستے کشادہ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور دامن دل پا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ لوگوں کے گھر پہنچ کر دہلیز پہ دستک دے کر میرے حضور فرماتے ہیں کوئی خیر کی بات لے لو، لیکن وہ آگے سے پتھر اٹھاتے ہیں۔ اور آج وقت ہے کہ وہ جھولی پھیلا کے حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جو وصیت کرتے ہیں تو وہ سنیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اوصی کا بے تقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ تمام وصیتوں کی جامع وصیت ہے کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، یہ تیرے تمام امور کے لیے زینت ہے۔ اگر تقوی تیرے سینے میں پیدا ہو گیا تیرے عمل میں بھی حسن پیدا ہو جائے گا، تیری زندگی میں بھی جمال پیدا ہو جائے گا، تیرے سجدوں میں بھی لذت پیدا ہو جائے گی، تیرا رکوع اور قیام بھی پرکیف ہو جائے گا، تیرے روزے میں بھی سرور پیدا ہو جائے گا، اور اللہ اگر تجھے سین حرم میں جانا نصیب کرے تیرے طواف کا لطف بھی دوبالا ہو جائے گا اگر تیرے سینے میں تقوی کا نور پیدا ہو گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور تقوی یہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سے ڈرنے کو تقوی کہا جاتا ہے، اس کے احکام کو بجا لانا تقوی کہلاتا ہے۔ جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں موجود پائے جاؤ، اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں موجود نہ پائے جاؤ، اسے تقوی۔ کعب احبار سے پوچھا گیا کہ آپ پچھلی کتابوں کے بھی عالم ہیں اور قرآن کو بھی پڑھا ہے، آپ بتائیے تقوی کیا ہے؟ تو حضرت کعب احبار کہنے لگے کہ کبھی تم اس وادی سے گزرے ہو جس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو کہا کئی بار گزرا ہوں۔ تو کہا پھر کیسے گزرتے ہو؟ کہا میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے اور میرا لباس تار تار نہ ہو جائے۔
قال فذاک التقویٰ، کہا تقویٰ بھی صحیح کہتے ہیں کہ دنیا سے یوں گزرو کہ دنیا سے تمہارا دامن آلودہ نہ ہونے پائے، دنیا میں رہ کر کے بھی دنیا کی آلودگیوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے اور دنیا کی غلاستوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھو۔ دنیا میں رہنے کے باوجود حضور نے اس مومن کو افضل قرار دیا جو لوگوں کے اندر رہتا ہے، ان کی اذیتیں سہتا ہے، اس مومن سے جو الگ تھلگ رہتا ہے اور لوگوں کی اذیتوں سے، لوگوں کے معاملات سے محفوظ رہتا ہے۔ غار و کوہ کی زندگی کے اندر نہ کوئی ملے گا اور نہ کسی سے ملاقات ہوگی اور نہ ان کے معاملات پریشان کریں گے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس معاشرے کا حصہ ہونے کے باوجود، کاروبار زندگی کے اندر شامل ہونے کے باوجود، ہنگامہ زندگی کے اندر اپنے آپ کو شامل رکھنے کے باوجود اپنے دامن کو محفوظ رکھنا اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنا اور اپنے تقوی پہ حرف نہ آنے دینا، یہ کمال ہوتا ہے اس مرغابی کی طرح کہ جو پانی میں غوطے بھی لگاتی ہے لیکن پروں میں پانی جذب نہیں ہونے دیتی۔ دنیا میں یوں رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پانی نہیں آنے دیتی۔ کشتی اگر پانی میں رہے تو خیر ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبے گا۔ کہا تم دنیا میں رہو تو خیر ہے، لیکن دنیا تمہارے اندر آ گئی تو کچھ نہیں بچ پائے۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد، جو دنیا کو محبت کی نظر سے لیتا ہے اللہ اس کے دل سے تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے ہمارا مقصود دنیا نہیں ہے، ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم۔ بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، کٹائی کے موسم میں فصل بھی وہی اٹھاتا ہے۔ اور جو بوائی کے موسم میں صبح سحری کے وقت اٹھتا نہیں، ہل جوتتا نہیں، کھیت جو ہے وہ کھیت میں بیج ڈالتا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا، پانی دیتا نہیں، تو کٹائی کے موسم کے اندر وہ فصل نہیں اٹھا سکے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آخرت میں فصل اٹھانی ہے تو اس بوائی کے موسم میں مٹی کے ساتھ مٹی ہونا پڑے گا۔ آج وقت ہے، کل کا پچھتاوا اس سے بہتر ہے کہ آج کا پچھتاوا۔ جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھل کے سامنے آئیں گے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن پھر جب کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے خطاؤں اور گناہوں اور اللہ کی ناراضگی کے، تو پھر کیا بولے گا؟ کاش میں اس زندگی کو اس زندگی کے لیے گزارا ہوتا۔ تو یہ مختصر زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو زندگی کی مقصدیت کو سمجھ جاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں آنا جانا رہتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ 2-3 کمرے کا فلیٹ ہے اور 10-10 لڑکے وہاں اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ آسودہ حال ہیں، جس طرح آپ بتاتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے کما رہے ہیں، تو اس چھوٹے سے فلیٹ میں کیوں رہ رہے ہیں؟ یہاں بنگلے لیں اور وہاں رہیں۔ تو وہ ہنس کے کہتے ہیں حضرت ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، عیش کرنے تھوڑے آئے ہیں۔ پاکستان میں دیکھیے وہاں 6 کنال کا ہمارا گھر بن رہا ہے، تو ہم یہاں سے کماتے ہیں اور وہاں بیچتے ہیں، یہاں کیوں خریدیں؟ یہاں ہم نے تھوڑا ساری زندگی رہنا۔ تو میں کہتا ہوں صاحب یہی تو میں بتانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اس دنیا کے اوپر رہو۔ ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ایک رات رہنا ہو تو ایک ہوٹل کا کمرہ کرائے پہ لے لیتے ہیں، اور اگر ایک رات بھی نہیں رہنا تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا حرم کے اندر وہ لوگ جو ہے وہ لا کر کرائے پہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے بس عمرہ کرنا اور واپس لے جانا، وہ کمرہ بھی نہیں لیتے۔ اور اگر رات رہنا ہو تو کمرہ کرائے پہ لے لیا، اور اگر 2-3-4 ماہ 5 ماہ رہنا ہو تو پھر چھوٹا سا گھر کرائے پہ لے لیا۔ تو جتنا رہنا ہوتا ہے اس حساب سے وہاں انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اب دنیا میں انتظام ضرور کرو لیکن اتنا کرو جتنا رہنا۔ یہاں دل نہیں لگانا، یہ عارضی گھر ہے، یہ مستقل ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہاں سے پلٹ کے ہم ایک اور جہان کی طرف جانے والے ہیں، اور اس دنیا کے اوپر
ہم مختصر وقت گزارنے آئے تو یہاں دل نہ لگا کے بیٹھ جائیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی, کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر سبیل. دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کے مسافر اور اجنبی رہتا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب, جس طرح اجنبی شخص رہتا ہے تم اجنبیوں کی طرح زندگی گزارو. او قعابر السبیل, یا راستہ عبور کرنے والا. جب کوئی شخص راستہ سڑک پار کرتا ہے تو وہ دائیں بائیں سے دیکھتا ہے کوئی گاڑی آ کے مجھ سے ٹکرا نہ جائے. ادھر ادھر سے دیکھ کے گزر جاتا ہے, ادھر ادھر سے دیکھ کے گزر جاؤ کہ کوئی آ کے ہم سے ٹکرا نہ جائیں, اپنے دامن کو بچا کے گزر جائیں. ہماری اصل منزل قبر ہے, اور قبر کے بعد پھر ایک زندگی شروع ہونے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے. کعبہ بار کہتے ہیں جس طرح تم جھاڑیوں سے اپنے دامن کو سمیٹ کے گزرتے ہو کہ کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے, تو زندگی بھی یوں گزارو کہ گناہوں سے تم آلودہ نہ ہونے پاؤ. اور اگر تم گزرتے ہوئے تمہارے لباس پر کوئی کانٹا الجھ جائے یا کوئی گندگی کوئی مٹی لگ جائے تو کیا کرتے ہو؟ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس کانٹے کو نکال کے آگے بڑھ جاتے ہو, اس مٹی کو جھاڑ دیتے ہو, لیکن جھاڑنے کے باوجود بھی کوئی ہلکے سے اثرات اس لباس کے اوپر رہ جاتے ہیں. کانٹا چبھنے سے کوئی ہلکا سا سوراخ دکھائی دیتا ہے. لیکن اگر تم اس دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے کبھی اپنے آپ کو گناہ میں ملوث دیکھو تو فوراً توبہ کے پانی سے اپنے لباس سے تقویٰ کو دھو ڈالو. یہاں تو تم مٹی جھاڑ دو گے تو پھر بھی کوئی نشان رہے گا, لیکن توبہ سے جب اپنے بدن کو, اپنی روح کو, اپنے قلب کو دھو گے تو نشان کیا, اللہ تمہارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا, اوصی کا بتقوی اللہ, میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں, میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. تقوی سے اللہ تعالیٰ راستے کشادہ کرتے ہیں. قرآن مجید میں ایک مقام پہ خود ارشاد کیا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈر جائے, تقوی اختیار کر لے, اللہ اس کے لیے راہیں کھولتا ہے, اللہ اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے. زندگی میں راستوں کا پیدا ہونا یہ زندگی کی خوبصورتی ہے. تو اس کے لیے پھر راہیں کھلتی ہیں, اللہ کشادگیاں پیدا کرتا ہے. اور انسان کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ کہتا ہے مجھے میری ضرورت پوری ہونی چاہیے, اور وہ اپنی سب سے بڑی ضرورت روزی روٹی کو سمجھتا ہے. حالانکہ سب سے بڑی حضرت انسان کی ضرورت ہدایت ہے, سب سے بڑی ضرورت. اور یہ وہ شے ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. یہ روزانہ مانگنا پڑتا ہے. اور رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا, وہ ان کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ. ہر شے کا رزق اس کے ذمہ کرم. پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی وہ رزق فراہم کرتا ہے. اللہ اکبر. ہم تو کاروبار پہ جا رہے ہوتے ہیں, ہماری تو فیکٹری ہوتی ہے, ہماری تو ملازمت ہوتی ہے, دفتر جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وہاں رزق ملنا ہوتا ہے. لیکن پرندوں کی تو کوئی فیکٹری نہیں ہوتی, ان کا تو کوئی دفتر نہیں ہوتا. لیکن میرے حضور فرماتے ہیں جب صبح چلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں, کبھی بھوکے نہیں آئے. بن توکل پنچھی اڑ دے, خرچ نہ پلے زیرا. کوئی خرچ نہیں لیتے, کوئی راس المال نہیں ان کے پاس ہوتا, کوئی ایک دن پہلے بکنگ نہیں کروائی ہوتی, کوئی فیکٹری نہیں ہے, کوئی دفتر نہیں ہے, لیکن کبھی بھی خالی نہیں آئے. فرمایا اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رزق اللہ کا ذمہ کرم ہے. اس کے لیے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم تعارف کریں, اس کے لیے راستے ڈھونڈیں, لیکن اس کو اپنے اوپر طاری کر لینا یہ دانش مندی نہیں ہے. تو اس لیے سب سے بڑی ضرورت حضرت انسان کی ہدایت. اب اگر تقویٰ اختیار کر لے بندہ تو پھر یہ سب سے بڑا مسئلہ جو انسان نے خود سمجھا ہوا ہے یہ خود بخود حل ہو جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے اللہ راستے کشادہ کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا. یہ تقوی کا عملی نتیجہ ہے, اور یہ وعدہ میرا نہیں ہے, یہ وعدہ میرے رب کا ہے, اور اللہ کے وعدے سچے. یہ کسی مفکر نے, یہ کسی معاشیات کے ماہر نے نہیں بتایا کہ تم یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا. ماہر معاشیات کے مشورے کو ہم قبول کرتے ہیں کہ یار اس نے معاشیات کو پڑھا ہے, اس نے جو بتایا ہے وہ اس کا نتیجہ وہی ہوگا. یہ جس نے معاشیات کو پیدا کیا, جس نے رزق کو پیدا کیا, یہ اس کا وعدہ ہے. اگر تم اس سے ڈرنے لگ جاؤ گے تو وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. تو یہ تقوی کا عملی نتیجہ ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ, یہ تیرے تمام امور زندگی کے لیے زینت ہے, تیرے تمام امور حیات کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. تیری زندگی میں جمال پیدا ہوگا, حسن پیدا ہوگا, تیری دنیا بھی, تیرا دین بھی, تیری معاش بھی, تیری معاشرت بھی, سب میں خوبصورتیاں آ جائیں گی اگر تو اللہ سے ڈرنے لگ جائے. جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے محبت کرنے اور اس سے اس کا تقوی اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی عملی تصویر بن جاتا ہے. اچھا, یہ ایک جامع بات تھی جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بتائی, لیکن ان کی طلب تھی, موقع ملا تھا حضور کی چوکھٹ پہ حاضری کا, تو دامن طلب پھیلایا تھا, تو کہا اب مانگ رہے ہیں تو پھر کم کیوں مانگے ہیں. آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ نہیں, تو آج پھر جھولی پھیلا لی اور کہا زدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور یہ تو عطا کیا لیکن مجھے کچھ اور بھی ارشاد, میری جھولی میں کچھ اور بھی ڈال دیجیے. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ. میں تمہیں دو چیزیں بتاتا ہوں, ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کو معمول زندگی بنا لیں, اور دوسرا اللہ کا ذکر یہ اپنی زندگی میں اتار. اس سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ. جب تم قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی شعار حیات بنا لو گے تو آسمان میں تیری باتیں ہوا کریں اور زمین میں تیرے لیے روشنیاں پھیل جائیں. یہ تیرے لیے زمین میں نورانیت کا سبب ہوگا اور آسمان میں تیرا ذکر پھیل جائے گا. قرآن مجید کی تلاوت, قرآن مجید کے ساتھ شغف پیدا کیجئے اور اپنی زندگی کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیجئے. آپ کی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے, یہ اپنی زندگی میں شامل کریں. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ اگر قرآن مجید مفہوم اور ترجمے اور تشریحات کے ساتھ نہیں بھی آتا تو پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوڑتی. خالی ناظرہ قرآن مجید پڑھنے سے قلب کا تعلق حضور کے قلب اطہر سے جڑ جاتا ہے, اس لیے کہ قرآن حضور کے سینے پہ نازل ہوا تھا, حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. تو قرآن مجید کی تلاوت اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لو, اور تمہاری کسی بھی صبح کا آغاز قرآن کے بغیر, تو جب اپنی زندگی میں یہ شامل کر لو گے تو پھر دیکھنا کہ قرآن کی تلاوت کے نظارے. قرآن مجید کی تلاوت یہ گویا اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے مثال. فرمایا اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے. اللہ اکبر. حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے, تو کسی نے کہا حضرت آئے نا شہر میں, تمہارے مزاج کے لوگ وہاں مل جائیں گے. فرمایا کہ میں یہاں تنہا تو نہیں ہوں. کہا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ تنہا ہیں. کہا تم نے غلط دیکھا, میرا جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں, اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. کبھی اپنی سناتا ہوں, کبھی اس کی سنتا ہوں. تمہیں کس نے کہا میں تنہا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ. تو قرآن مجید کی تلاوت دن کے اجالوں میں بھی اور رات کی تنہائیوں میں. فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو.
پھر آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رہا۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تم رونا چاہتے بھی ہو، تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج ہوتی۔ حضرت رومی علیہ رحمہ بولتے ہیں کہ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ رونے کی عادت ڈالو تو اس سے طبیعتوں کے اندر ایک عجیب خوشگوار تبدیلی محسوس کرو گے، اور اگر یہ رونا قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ نصیب ہو جائے تو پھر زندگی بہاروں سے بھر جائے گی، روشنی اور اجالوں سے بھر جائے گی۔ تو فرمایا میں تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کی وصیت کرتا ہوں، اور دوسری بات ارشاد کی کہ میں تمہیں اللہ کے ذکر کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت خوبصورت باتیں کی، لیکن میرے خیال میں سب سے خوبصورت بات حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کی۔ فرماتے ہیں کہ حقیقت الذکر رفع الغفلہ، ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے، زبان بولے نہ بولے، دل غافل نہ ہو، ذاکر کہلاؤ۔ ہر وقت تمہیں یہ احساس ہو کہ ہمارا کوئی رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اپنے رب سے کبھی غافل نہ ہو، وہ ہمارا رازق ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ ہر وقت اس خیال میں رہو کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہمارا مقصود زندگی، ہم اس دنیا کے اوپر آنا اور یہاں رہنا محض اس کے لیے، اور ہم اس کی رضا جوئی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہر وقت خیال کے ساتھ یہ چیز جڑی رہے کہ میرا وہ رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ اگر یہ آپ کی کیفیت ہو گئی تو آپ ذاکر کہلائیں گے، اور اگر آپ کا خیال کوئی اور بھٹک رہا ہے کہیں اور زبان ذکر میں مشغول ہے تو وہ ذکر نہیں کہلائے گا۔ تو حقیقت الذکر رفع الغفلہ، ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے اور ہمیشہ اس احساس میں ڈوبے رہو کہ میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، میری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے۔ جب آپ کے تصور پر یہ چیز چھائی رہے گی، یہ خیال آپ کی زندگی میں ہر وقت موجود رہے گا، تو پھر شیطان آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان اس وقت حملہ آور ہوتا ہے جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اسے پتہ ہے دل قابو میں آ گیا تو پورا بدن قابو میں آ گیا۔ انسانی بدن کا ہیڈ کوارٹر دل ہے، دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے، اس لیے وہ بھی قبضہ جو ہے وہ دل پہ جماتا ہے۔ ہمارے صوفیاء بھی فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو کنٹرول میں کرو، اپنے دل کو قابو میں کرو۔ رومی علیہ رحمہ بولتے ہیں دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ کہا دل قابو میں لے آؤ، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر۔ یہ حج اکبر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ کعبہ حضرت خلیل کی گزرگاہ ہے، دل رب جلیل کی گزرگاہ۔ اگر دل قابو میں آ گیا، دل کنٹرول میں آ گیا، یہ کائنات صغیر صوفیاء فرماتے ہیں، پوری کائنات کو سمیٹا جائے تو دل بنتا ہے، دل کو پھیلایا جائے تو کائنات بنتی ہے۔ وچے ہی بیڑے وچے ہی چھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو بانپو تانے ہوں۔ سب کچھ اس دل میں ہے، خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ تو یہ دل اگر ٹھیک نہ ہوا، آج ہم اپنے بدن کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں دیا ہو، دل کی گلیوں کو بھی صاف کرو۔ حقد، کینہ، نفرت، کیا کیا ڈھیر دل کی دنیا میں پڑے، اور ذرا دل کو صاف کریں۔ باہو علیہ رحمہ بولے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چاہیے، جے کو یہ رمز پچھانے ہو، اصل دل سفید ہونا چاہیے، دل میں نور ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ذکر شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے، اور شیطان کا حملہ دل پہ ہوتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ دل قابو میں آ گیا تو پورا بدن قابو میں آ گیا۔
اس لیے وہ دل پہ حملہ آور ہوتا ہے. اللہ کے محبوب نے تمہیں بتایا، طریقہ بتایا، جب تم ہر وقت اس خیال میں رہو گے کہ میرا مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اور تم اس ذکر میں، اس یاد میں اپنے آپ کو لگا دو گے، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھنا کہ شیطان تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا. مولا علی قاری علیہ رحمہ نے مرقات شرح مشکات میں اس پر بحث کی ہے کہ وسوسہ سبب غفلت کا ہے، یہ غفلت سبب وسوسے کا ہے. کہ انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو پھر انسان غافل ہو جاتا ہے. تو کہا حدیث کے لفظ ہے اذا غفل وسوسہ، جب یہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو شیطان کو آنے کی ہمت نہیں ہوتی جب تک دل جاگ رہا ہوتا ہے. اگر دل ذکر کی تسبیح پڑھ رہا ہو، دل یاد الہی کے اندر لگا ہوا ہو، تو شیطان کو آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. دل کا نور اتنا ہوتا ہے کہ شیطان اپنی ظلمتوں سمیت آگے بڑھ نہیں سکتا. لیکن جب یہ دیے بجھتے ہیں تو وہ آگے آتا ہے. یار جب گھر میں چراغ جل رہا ہو چور تو نہیں آتا، جب چراغ بجھتے ہیں تو چور آتا ہے. کہاں ذکر کر دیا بجھنے نہ دو، چور تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو. تو اس چیز کو ہمیشہ روشن رکھو. فرمایا میں تمہیں تلاوت کلام کی وصیت کرتا ہوں اور میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ کا ذکر ہر لمحہ جاری رکھو. میرے حضرت کیا خوب بات فرما گئے کہ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی. اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی. نام جھپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی. نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام. شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کا. یہ کستوری تیرے اندر ہے، اس کو تو نے خود چھیڑنا ہے. یہ کستوری کا مزاج ہوتا ہے. یہ کستوری کو جتنا ملیں گے اتنی خوشبو ہے. باقی خوشبوئیں ویسے بدن سے آپ لگا دیتے، لیکن کستوری کو ہاتھ میں لے کر رگڑتے تو جتنا اس کو رگڑیں گے، جتنا اس کو جنبش دیں گے، اس قدر ہی مہک پھیلے گی. تو کہا کستوری ہے تیرے اندر، لیکن اس کی مہک اس لیے نہیں آئی تو نے اس کو رگڑا ہی نہیں دیا، تو نے اس کو جو ہے وہ ملا ہی نہیں. تو باہو بولے کہ جب تم اس کو ملو گے تو پھر اندر بوٹی مشک مچایا اتے جہاں پھلا پہ آئی. پھر کیفیت پھیل جاتی ہے اور خوشبو پھیل جاتی ہے اور پھر اجالے ہوتے ہیں اور روشنیاں ہوتی ہیں. تو اللہ کا ذکر مردہ دلوں کا علاج ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم. غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ذکر کی مجلس سے تلاش کرنے کے لیے آفاق کے گوشے گوشے پر گھوم رہے ہوتے ہیں. اور جب انہیں ذاکرین کی مجلس نظر آتی ہے تو وہ ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں. مجلسوں کو ان کی ایک مہک ہوتی ہے جس سے وہ پہچان لیتے ہیں، تو وہ اس مجلس کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کے گرد گھیرا کر لیتے ہیں. اور پھر اس غرض سے گھومنے والے اپنے دوسرے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں. اور حدیث میں آواز کا بھی ذکر ہے. وہ آواز کیا ہے؟ ہلموا الی بغیتکم ہلموا الی حاجتکم. اور جو تم تلاش کر رہے تو وہ تو یہاں موجود ہے. پھر فرشتے آتے ہیں یہاں تک کہ آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں. اختتام مجلس پر نور کی تشتریوں میں وہ ذکر لیے بارگاہ ہستی میں حاضر ہوتے ہیں. باوجود علم کہ اللہ پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں کہاں گئے تھے تو وہ بتاتے ہیں ہم فلاں جگہ پہ گئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ تیری جنت کے طالب تھے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مالک تیری جنت کو انہوں نے دیکھا نہیں، تیرے رسول کی زبان سے سنا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کیف لو رأوہا، ہاں اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا منظر ہوتا ہے؟ یا اللہ پھر تو شدید اشتیاق ان کے سینے میں ہوتا. یہ تو سنا ہے تو یہ عالم ہے. اللہ فرماتا ہے وہ کسی چیز سے جو ہے وہ میری پناہ بھی مانگتے تھے، کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے، میری بارگاہ میں عرض گزارتے کہ مالک ہمیں فلاں چیز سے پناہ دے دے. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ دوزخ سے تیری پناہ میں آنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا انہوں نے میرے دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ دیکھا نہیں، تیرے محبوب کی زبان سے سنا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے ان بندوں کی مغفرت فرمائی. آگے جو لفظ ہے وہ سنیے
ملک من الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بول کے اس مجلس میں کہتا ہے بارگاہ اس کی میں، مالک فلاں فلاں بندہ وہ تو اس غرض سے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی حاجت سے کسی کام سے آیا تھا اور وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت ہے۔ اٹھ فریدا ستیا تے بیلا وقت دیکھنے جا، وقت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخش۔ تو کہا ہم قوم، یہ ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی لا یشتا جلیس ہوں، جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اللہ ان لوگوں کے صدقے ذاکرین کی برکت سے ان پر بھی اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں ذکر کی وصیت کرتا ہوں، فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، یہ آسمان میں تیرے ذکر کا نتیجہ ہے۔ اور یہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ تنہائی میں ذکر کرتا ہے تو میں اس کا تنہائی میں ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں ذکر کرتا ہے تو میں ملائے اعلیٰ میں اس سے بہتر، یعنی فرشتوں کی مجلس میں، معصومین کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو پھر اس کا ذکر آسمانوں پہ گونجنے لگتا ہے جو اللہ کا نام پکارتا ہے، اور وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اس کے لیے روشنیوں کا سبب اور ذریعہ ہے، چراغاں ہو جاتا ہے ذکر کی برکت سے۔ حضرت ابو ذر غفاری پھر آگے بڑھے، کہتے ہیں کل تو زدنی، میں نے کہا حضور کچھ اور ارشاد کیجیے۔ قال علیک بطول الصمت، اللہ اکبر، فرمایا کہ حضور نے ارشاد کیا کہ تم لمبا تفکر اختیار کیا کرو، زیادہ باتیں نہ کیا کرو، تفکر، خاموشی جس کے پیچھے تفکر ہو، اللہ کی نشانیوں میں غور کیا کرو اور لمبا تفکر کیا کرو۔ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک شیطان بھاگ جائے گا اور دوسرا امور دین میں تیری مدد ہوگی۔ تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے تفکر کا مزاج بھی ڈالو اور لمبی سوچ کیا کرو کہ ہم اس دنیا پہ کس لیے آئے ہیں، مقصد زندگی کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنے ماضی کو بھی دیکھو اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو، تو پھر دیکھنا کہ اللہ اس سے آپ کو کیسے راستے نصیب فرماتا ہے۔ دو فائدے اس کے بتائے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور تمہارے دینی امور میں تمہیں اس کی مدد ملے گی۔ تو تفکر، مراقبہ اور تبتل، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے اس کے ہو جاؤ اور اللہ کے حضور اپنی ساری توجہات اس کے حضور لگا لو، تو پھر دیکھنا اس کی برکتیں کتنی نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کہا کہ حضور مجھے کوئی اور وصیت کیجیے، کل تو جتنی، میں نے کہا حضور مجھے کچھ اور وصیت کیجیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد کیا ایاک وکثرۃ الضحک، اے ابو ذر زیادہ ہنسا نہ کرو۔ آج کل چونکہ دور ہی لطیفوں کا ہے اور ہر بندہ بیٹھتا ہے تو لطائف شروع ہو جاتے ہیں، اگرچہ انسان کی طبیعت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، کبھی زندگی میں یہ ہو بھی جانا چاہیے، لیکن ہر وقت اسی کام میں ہی لگے رہنا تو کثرت دہک سے منع کیا گیا ہے۔ دہک اور تبسم میں فرق ہے۔ تبسم حضور سے زیادہ کوئی کرنے والا نہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لا، لیکن دہک یہ زندگی میں کبھی کبھی ہوا۔ فضاحک النبی کے لفظ حدیث میں آتے ہیں، کبھی کبھی حضور نے دہک بھی فرمایا ہے، لیکن جو کہا ہے یہ کبھی حضور کی زندگی میں نہیں ہوا۔ تو کہا لگا کے ہنسنا یہ تو حضور کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا، دہک کبھی کبھار ہوا ہے، لیکن تبسم تو ہر وقت چہرے پہ پھیلا رہتا تھا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ اس تبسم سے قرار ملتا تھا دلوں کو اور تسکین پہنچتی تھی گناہ گاروں کو۔ اللہ اکبر، اور قیامت کے دن بھی حضور تبسم کرتے جائیں گے اور گناہ گاروں کی بخشش ہوتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ زیادہ ہنسنا اس سے منع کیا،
اور اس کی وجہ بھی بیان کی. فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ. کہ اس سے ایک تو دل مردہ ہو جاتا ہے اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ چہرے کا وقار ختم ہو جاتا ہے. مومن کے چہرے کا ایک خاص نور ہوتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے جو بندہ زیادہ ہنستا ہے. تو کثرت دہک سے منع کیا گیا. خود ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لیتے تمہارے چہروں پہ کبھی بھی مسکراہٹ نہ آتی، تم ہمیشہ روتے رہتے. اللہ اکبر. تم اپنی بیویوں کے بستروں کو لات مار کے جنگلوں کو روتے ہوئے نکل جاتے. جو میں دیکھتا ہوں اگر وہ تم دیکھ. تو جہنم آخرت کی منزلیں، یہ کتنا کچھ پڑا ہوا ہے. روبی بن حراش ساری زندگی نہیں ہنسے، دہک نہیں کیا. فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہو. اللہ اکبر. ساری زندگی گزار. جب آخری وقت آیا تو غسال کو کہا گیا کہ غسل دو، تو وہ فوراً پلٹ کے باہر آ گیا. تو کہا کہ اتنی جلدی؟ کہا غسل کیا دیں. ہم اسے غسل دینے لگے، وہ آگے سے مسکرانے لگا. اللہ اکبر. تو کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. آج جو مرنے کے بعد مسکرا رہا ہے تو لگتا اس نے انجام پکڑے تھے. تو اگر زندگی میں زیادہ ہنسیں گے تو یہ غفلت کی علامت ہے. تو زندگی کے اندر اپنے آپ کو تفکر میں ڈالنے کی عادت ڈالو. تو کثرت دہک دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا نور اڑا دیتا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی کل نہیں ضد نہیں، کل تو ضد نہیں. میں نے کہا حضور کچھ اور ارشاد کیجیے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سن لو قل الحق وإن كان مرا. میں تمہیں ایک اور نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ چاہے کڑوا ہی ہو لیکن کہنا حق ہی ہے. کڑوا تو ہوتا ہے، سچ آنکھیں پامبڑ مچ دے بابا بولے شاہ نے کہا، لیکن کہا کہ کہنا تم نے حق ہے اگرچہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو. تو زندگی کے اندر ہمیشہ حق کو شامل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی کل تو ضد نہیں. میں نے کہا حضور مجھے کچھ اور ارشاد کر دیجیے. تو حضور نے حضرت ابو ذر کو ایک اور چیز ارشاد کی. فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم. فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا. لوگ بعض اس بات سے ڈر جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کی کیا کھنڈ. یہ بہت سارے لوگوں کی زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے تمہارے بارے رویے، تمہارے بارے خیالات، جذبات اچھے ہوں، یہ ہونا چاہیے. لیکن لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو بجا لاتے ہوئے لوگوں کے رویوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. باقی کچھ امور کے اندر تم دیکھ سکتے ہو اور رائے عامہ آپ کے بارے میں کیسی ہوتی ہے اس کا تم خیال کر سکتے ہو، لیکن جو امور طے شدہ ہیں اور شریعت کہ ان امور پر عمل کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، تو پھر لوگوں کا رویہ کچھ بھی ہو تو فرمایا ملامت کرنے والے کی ملامت سے تم نے نہیں ڈرنا ہے. اچھا حضرت ابو ذر غفاری جھولی پھیلا کے مانگے جا رہے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ذر، ابو ذر الا ادلک علی خصلتین. میں تمہیں دو ہی باتیں نہ بتا دوں؟ میں تمہیں دو ہی باتیں نہ بتا دوں؟ تم اتنی باتیں مجھ سے پوچھ رہے ہو، میں تمہیں صرف دو باتیں بتا دیتا ہوں اور سن لو. فرمایا ہما اخف علی الظہر. یہ پیٹھ پر ہلکی ہیں، یعنی ان باتوں کو بجا لانے کے لیے تمہیں بہت کچھ کرنا نہیں پڑے گا. وَأَثْقَلُ عَلَى الْمِيزَانِ. اور میزان پر بھاری. جب قیامت کے دن پلڑے پہ رکھی جائیں گی، جب اعمال تلنے لگیں گے تو نامہ اعمال پہ ان دو چیزوں کو رکھا جائے گا، پلڑے کو جھکا دیں گے. یہ دو چیزیں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ ہم تن گوش بن گئے اور کہا جی حضور ارشاد کر دیجیے. میرا تو جو ہے وہ ایک رواں پیاسا ہے اور میں پیاس لے کے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں، اور یہ سوال اسی لیے کر رہا تھا کہ میں آپ کی گفتگو سنتا رہوں. اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں.
تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دے. تو وہ اس لیے باتیں کر رہے حضور بولتے جائیں, رحمت کے موتی جھڑتے رہیں اور انوار بکھرتے رہیں, جھولی پھیلائی اور مانگ رہے ہیں. تو ایک سوال پوچھا میرے حضور نے جواب دیا, دوسرا سوال پوچھا حضور نے جواب دیا, تیسرا سوال پوچھا حضور نے جواب دیا. پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا, ابو ذر, یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, کہا ابو ذر کیا میں تمہیں دو باتیں نہ بتا دوں, وہ میزان پر بہت زیادہ بھاری ہیں لیکن کمر پر ہلکی ہیں. وہ اگر تم بجا لانے کی کوشش کرو گے تو وہ اوکھا کم نہیں ہے, سوکھا ہی ہے. باتیں دو ہیں لیکن میزان کے پلڑے کو جھکا دے. اللہ اکبر. قال قلت بلا, میں نے کہا حضور کیوں نہیں, حضور کیوں نہیں؟ تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا, قال طول السمع وحسن الخلق. وہ دو باتیں ہی ہیں, ایک تو لمبا سوچا کرو, تفکر کیا کرو, بیٹھ جایا کرو, سوچا کرو, اس کی قدرت کی نشانیوں پہ غور کیا کرو, آلائے قدرت پر غور و تدبر کیا کرو. اور دوسری بات یہ ہے تمہارا خلق اچھا ہونا چاہیے, تمہارا لہجہ خوبصورت ہونا چاہیے, تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, لوگوں کے ساتھ تمہارے رویے خوبصورت ہونے چاہیے. کہا یہ دو باتیں مجھ سے سیکھ لو اور میں تمہیں یہ دو باتیں بتاتا ہوں, یہ قیامت کے دن میزان کے پلڑے کو جھکا دیں گی. اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جن پہ بولنے کوئی نہیں لگتا. کسی سے ہنس کے بولیں تو کیا بول لگتا ہے, رویوں کو خوبصورت کر لیں تو کیا قیمت لگتی ہے. کچھ وقت نکال کے تدبر کریں, تفکر میں ڈوب جائیں اور اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیوں پر غور کریں, پھر بے ساختہ زبان سے نکلے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا, مالک یہ تو نے بے مقصد تو نہیں بنایا. تو اس کی نشانیوں پہ غور کریں, تدبر کریں. اس نے اس کائنات کو بنایا, اس کائنات کے اندر رنگوں کو بھرا, یہ کوس قضا کی رنگینیوں سے لے کے دھنک کی شوخیوں تک, اور زمین کو پھیلایا اور سائے پھیلائے, اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں, درختوں کے اوپر کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھیں اور ان کے نکلتی ہوئی مہک کو سونگیں, اور پھر سبحان اللہ زبان سے پکاریں گے. اس پہ کیا وقت لگتا ہے, اس کی نشانیاں اور اس کی قدرتوں کے رنگ دیکھنے کے لیے آپ سیاحت کریں, آپ پہاڑ دیکھیں, صحرا دیکھیں, دریا دیکھیں, مرغزار اور لالا زار اور کوثار اور وادیاں, اور گیت گاتے ہوئے جو ہے وہ چشمے اور آنکھ بچھائی ہوئی جھیلیں دیکھیں. اقبال ہی گئے تھے نا, اور مناظر دیکھ کے تو واپس آئے تو کسی نے پوچھا اقبال تم گئے تھے تو کیا دیکھا؟ اس نے کہا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب, میں نے اس کے جلوے بے نقاب دیکھے, میں اس کے جلوے بے نقاب دیکھے. تو جب تم اس کی قدرت کی نشانیوں پہ غور کرو گے تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی, دل بھی ٹھنڈا ہوگا, قیمت بھی نہیں لگے گی. اور دوسرا تم رویے خوبصورت رکھو, لہجے دل آویز بنا لو, اور اپنے خلق کو اچھا کر لو, اس پہ بھی قیمت کوئی نہیں لگتی. فرمایا یہ دو عمل ایسے ہیں جو میزان کو جھکا دیں. اور قیامت کے دن سب سے پہلا عمل جو میزان پہ تولا جائے گا وہ خلق ہی ہوگا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو آپس میں جھگڑیں گے, جو آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے, بات کریں گے, اپنے حق کے لیے الجھیں گے, وہ ہمسائے ہوں گے. اول خصمان یوم القیامہ جاران, قیامت کے دن سب سے پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ ہمسائے ہوں گے. علماء نے کہا اس کا کیا مطلب؟ حدیث میں تو آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا, اور ایک حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے دو شخص جو کھڑے ہوں گے وہ ہمسائے ہوں گے. تو کہا کہ عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا, اور معاملات کے اندر سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. اور تیسری بات ارشاد فرمائی اخلاق میں سب سے پہلا معاملہ جو قیامت کے دن سامنے آئے گا وہ اخلاق کا ہوگا. اور وہ دو ہمسائے, اگر ایک ہمسائے کا دوسرے کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا تو وہ ہمسایہ قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا مالک یہ میرا ہمسایہ تھا اور اس نے میرے ساتھ رویہ کیا. تو اپنے اخلاق کی خوبصورتی کے لیے میں اور آپ کوشاں ہو جائیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مختلف مواقع پہ وصیتیں کی. ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ یا ابا ذر لا عقل کالتدبیر, تدبیر جیسی عقل نہیں. آپ جب کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلے منصوبہ بندی کریں,
اور غور و فکر کر کے پھر اس کام کا آغاز کریں. سمجھداری سے بڑھ کر اور کوئی نہیں. یہ میرے حضور کی دی ہوئی تعلیمات. اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی ولا ورع کل کف، اور رک جانے سے بڑا تقوی کوئی نہیں، پرہیزگاری کوئی نہیں. نیکی کرنا بہت اہم ہے لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے. رک جائیں، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو نقصان نہ کریں. تو اچھائی کرنے کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن برائی سے رک جانا اس سے زیادہ اہم ہے. تو فرمایا ورع، تقوی، پرہیزگاری رک جانے سے بہتر کوئی نہیں ہے. پھر تیسری بات ارشاد فرمائی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ولا حسب کا حسن الخلق، اور حسن خلق سے بڑا کوئی حسب نہیں ہے. سب سے بڑا حسب حسن خلق ہے. تو اپنے اخلاق کی خوبصورتی کے لیے مجھے اور آپ کو کوشاں ہونا چاہیے. یہ وہ وصیتیں ہیں جو حضرت ابو ذر غفاری کے نام میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت نے فرمایا. اور یہ وہ ان میں اتنی جامعیت ہے کہ اگر ہم اپنی نسلوں کو یہ چیزیں راسخ کرانا شروع کر دیں کہ یہ ہماری نسلوں کی تباہی کے اندر کر دیں چیزیں، تو وہ ایک خوبصورت انسان بن کے ابھرے اور ایک کامیاب انسان بن کے معاشرے کا حصہ بنے گا. اور ان کی زندگی تقوی سے بھی عبادت ہوگی، ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی، ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی. ان کو اچھی طرح ازبر کر لیں، یاد کر لیں، روحوں میں اتار لیں، اور اپنے اندر بھی ان کو جذب کریں اور اپنی نسلوں کے اندر بھی ان کو جذب کریں، نسب العین بنا لیں. تو یہ دنیا بھی اچھی اور وہ دنیا بھی اچھی. تو اصل زندگی آخرت کی زندگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خندق کھودتے صحابہ کو دیکھا تو یہی کہا اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے،